نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مختلف اقسام کے فتنوں نے جنم لیا ہے، کبھی کذاب نبیوں کی صورت میں، کبھی کفری عقائد کی صورت میں، کبھی وقت کے دجالوں کی صورت میں، تو کبھی گستاخوں اور گستاخانہ خاکوں کی صورت میں۔ لیکن الحمدللہ اہل اسلام اور علماء حق نے ہمیشہ ان کا مقابلہ دلیری اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ ان قوتوں کو ہر محاذ پہ پسپا کیا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کو اور ان کے مفہوم کو اپنی پسند اور ذاتی رائے کی بنیاد پہ پیش کرنا۔ نہ صرف پیش کرنا بلکہ اس طرح ڈھنڈورا پیٹنا گویا کہ ساری بات ہمارے ہی سمجھ آ گئی ہے، اور آج سے پہلے امت میں کسی کو اس کا فہم اور اس کے فہم کی بھنک بھی نہیں پڑی۔ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 یہ بھی ان آیتوں میں سے ایک ہے جس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل نکالی ہے کہ نجات کے لیے ایمان بالرسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں اگر چاہیے تو اپنے وقت کے نبی پہ ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت ملاحظہ فرمائیے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست۔ صابی وہ لوگ جو عراقی تھے اور کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، مگر حقیقتاً اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں کو ان کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی چاہے آپ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اگر اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے ہاں صلہ ملے گا۔ اچھا، اب یہاں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں، تو کوئی اگر غلط استدلال کرتا ہے تو پہلا اصولی رسپانس، پہلا اصولی موقف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ مثلاً ایک حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو کیا واقعی اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور جنت میں داخل ہو جانا ہے، کسی اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں؟ نہیں، بلکہ مفہوم سمجھنے کے لیے پورے ذخیرہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہوگا، تب نتیجہ نکلے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ،
اور جو تمہاری کتاب کو سچا کہتی ہے یعنی تورات کو، اس پر ایمان لاؤ اور منکر اول نہ بنو۔ یہ اصول یہاں قائم کر دیا گیا، اور یہ آیت آنے والے تمام مضامین سے ضرب کھائے گی۔ اب دیکھیں نا، فصاحت و بلاغت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک کہی ہوئی بات بار بار نہ دہرائی جائے، البتہ ہر جگہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے۔ چنانچہ یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ فلاح اور اخروی نجات کے لیے اللہ اور قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اس کے بغیر بات نہیں بننے والی۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، نجات ہو جائے گی۔ لیکن جب عیسیٰ آ گئے اور ان کو نہ مانا تو کافر قرار پائے۔ یہی فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اپلائی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مگر آپ کی بعثت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار تمام کیے پہ پانی پھیر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہر گھر میں پہنچائیں اور سارے عالم کے تمام نیک اعمال اور تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين